میرے بہت چاہنے والے میرے شہدائیوں، مجھ سے محبت کرنے والے عزیزوں، اسٹیج پر ہمارے بہت معزز مہمان باہر کے اور مقامی سب تشریف فرما ہیں، آپ سب ہیں، اور تقریباً رامپور ایک ایسے عام انسان ہے جو چلتے ہوئے گرم سڑک پر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے۔ ہمیں سمجھنے میں حکومتوں نے بہت غلطی کی ہے۔ ہم نے جتنا بڑا کام کیا ہے، یونیورسٹی بنا کر، اسکول بنا کر، اتنا بڑا کام تو کئی صدیوں میں کسی نے نہیں کیا، لیکن ہمارا نام ملک کے غداروں میں لکھا جاتا ہے، ملک کے دشمنوں میں لکھا جاتا ہے۔ میرے ہندو بھائیوں، میرے سکھ بھائیوں، سوال عزم کا نہیں ہے، سوال ہندوستان کی تقدیر کا اور اس کے سنویدھان کا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے تمام رامپور والوں سے کہنے حاضر ہوا ہوں، بہت سنجیدہ پیغام دینے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہندوستان میرے ہندو بھائیوں بڑی زبردست بربادی کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے۔ ہیمنت کرکرے کی قربانی کو، اس کی شہادت کو گالی دینے والے اگر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو ہندوستان آگ کا گولا بن جائے گا، ہندوستان ایک پرامن ہندوستان نہیں رہ سکے گا۔ ہندوستان کے میں اکثریت کے لوگوں سے کہتا ہوں، رافیل کا سودا اور اس کی بے ایمانی کی چھینٹیں وزیر اعظم کے دامن پر ہوں، اس سے زیادہ شرمندگی کی بات اور اس سے زیادہ تذلیل کی بات کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ پورا ہندوستان جانتا ہے رافیل میں دلالی ہوئی ہے، پورا ہندوستان جانتا ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے باہر نکل کر پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہم اپنا مقدمہ جنتا کی عدالت میں رکھ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ ختم ہو گیا ہر سوال۔ جاگ جاؤ 130 کروڑ ہندوستانیوں، جاگ جاؤ۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر کیا الزام لگا ہے؟ جاگ جاؤ۔ کہاں گیا ملک؟ ایسے الزامات لگاؤ گے، ایسی انگلیاں اٹھاؤ گے کرسی حاصل کرنے کے لیے، کہاں تک جاؤ گے؟ شہیدوں کے ناموں کا استعمال کرو گے؟ جہاں بم مارے گئے ان جگہوں کے نام پر ووٹ مانگو گے؟ الیکشن کمیشن کے منع کرنے کے باوجود علی، بجرنگ بلی اور علی کا استعمال کرو۔ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی اگر محفوظ نہیں ہے، ارے آسمان والے، اگر ہندوستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، اے آسمان والے، تیری عزت کا سوال ہے، تیری آبرو کا سوال ہے، تیری حکومت اور تیری سلطنت کا سوال ہے۔ دنیا والے تیرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ انصاف چاہیے آسمان والے، انصاف چاہیے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا بیان ہے کہ 40 سال کی ایماندار محنت کے بعد اگر یہ سلا ملے گا تو کون انصاف کے راستے پر قائم رہے گا؟ چیف جسٹس کا درد سمجھو، پہچانو، اور پہچانو ملک کہاں لے کر جا رہے ہیں لوگ۔ وزیر اعلیٰ کی گدی اور وزیر اعظم کی گدی حاصل کرنے کے لیے، پارلیمنٹ کا قبضہ کرنے کے لیے کس حد تک چلے گئے؟ جاگو ہندو بھائیوں، مجھ سے اچھا دوست تمہیں نہیں مل سکتا، کیونکہ میں اپنی ہندو بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں،
کہ ہندوتو کی عالم کون اٹھائے گا، ہندوتو کی لاج کون رکھے گا؟ بتاؤ میری بہنوں، میرے اوپر ہر الزام غلط، بالکل غلط۔ میں نے اس جلسہ عام میں بھی کہا تھا کہ میرے مرے والدین کو جس طرح گالی دی گئی، جس طرح مجھے گالی دی گئی، وہ گالی نہ میرے ماں کو تھی، نہ میرے باپ کو تھی، نہ مجھ کو تھی، بلکہ اب ان حالات کے بعد جو گالی آنے والا ہندوستان سننے والا ہے، میں ہندو سکھ عیسائی بھائیوں سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ ہم تو سمجھ گئے ہیں ہندوستان کو کیسے بچانا ہے، لیکن اگر تم نہیں سمجھے تو پھر یہ سمجھ لینا ہماری کوتاہی نہیں ہے، کوتاہی صرف آپ کی ہے۔ ہم بچانا چاہتے ہیں، ہم ملک، ہم جانتے ہیں، ہمیں بڑے تانے سننا پڑے، ہمیں انہوں نے محل بنائے، قلعے بنائے، کچھ باہر سے آنے والوں نے قطب مینار بنایا، شاہجہاں نے تاج محل بنایا۔ کاش ایسا ہوتا کہ کسی نے میری سوچ کے اعتبار سے ہندوستان کو اپنا وطن مانا تھا تو کچھ ایسا کیا ہوتا کہ دنیا پیچھے رہ جاتی، ہندوستان آگے نکل جاتا۔ دلی کا لال قلعہ بنانے کے بجائے جو پیسہ لال قلعہ بنانے میں لگا تھا، اگر یہ پیسہ یونیورسٹیاں بنانے میں لگتا تو کم سے کم 500 یونیورسٹیاں بن جاتی، 500۔ آگرے کا قلعہ بنانے کے بجائے اگر یونیورسٹیاں بنائی جاتی تو 500 اور 500 1000 یونیورسٹیاں ہو جاتی۔ لاہور کا قلعہ بنانے کے بجائے اگر یونیورسٹیاں بنائی ہوتی تو متحد ہندوستان میں 1500 یونیورسٹیاں ہو جاتی۔ اور اگر تاج محل نہ بنا کر ایک شہنشاہ کا مقبرہ ہی بنایا ہوتا، لیکن وہ تاج محل نہ ہوتا تو کم سے کم 5000 یونیورسٹیاں صرف تاج محل بنوا دیتا۔ ہندوستان کے ہر شہر میں، ہندوستان کے ہر ضلع میں، امریکہ کی طرح، لندن کی طرح، یورپ کے شہروں کی طرح ہر شہر میں ایک یونیورسٹی ہوتی، اور ہندوستان دنیا کا سب سے تعلیم یافتہ ایجوکیشنل ہب ہوتا، امریکہ اس سے پیچھے ہوتا ہندوستان۔ اور اگر ایسا مغلوں نے کیا ہوتا تو تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کہاں ہوتے۔ میں مغل بادشاہ تو نہیں ہوں، لیکن میں اکثر اپنی اماں سے کہا کرتا تھا کہ اماں دعا کریے میں بادشاہ ہو جاؤں۔ اور شخصیت کہتی تھی بیٹے ایسی تو کیوں دعا کرتا ہے؟ میں نے کہا اماں میں ہر آنسو پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں بادشاہ نہیں ہو سکا، اور آج کے جمہوری دور میں یہ ناممکن ہے، لیکن میں جو ہو سکا اس میں نے آپ کے ساتھ کہیں بددیانتی نہیں کی۔ میں اس اولاد کی قسم کھاتا ہوں، میں نے اپنے اولادوں کے حق کاٹے ہیں۔ میں نے انہیں اچھے لباس نہیں دیے، میں نے انہیں اچھی اسکولوں میں بھی نہیں پڑھایا۔ میں اس حیثیت میں تھا کہ میں انہیں لندن بھیج کر پڑھا سکتا تھا، میں انہیں بچپن سے اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں پڑھا سکتا تھا، اور میری یہ بھی حیثیت ہو چکی تھی کہ اسکول والے شاید فیس بھی نہ لیتے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میرے بچوں نے، کیونکہ یہ اسکول نہیں تھے، انہی اسکولوں میں پڑھا جہاں آپ کے بچے پڑھتے تھے، اور جب عبداللہ کا داخلہ گلگوٹیا میں ہوا تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ انہیں موٹر سائیکل دلوا دی جائے، کیونکہ جہاں یہ رہتے تھے وہ بہت پاس کے پتہ ہے۔ میں نے وہ بھی نہیں کیا، اور ایم ٹیک پاس کرنے تک میرا بیٹا وہ تھری ویلر جس میں 10 لوگ بیٹھ کر چلتے ہیں
ان سے اپنے کمرے سے اپنے کالج تک جاتا تھا۔ ہم نے زندگی کے جو ماپدنڈ طے کیے ہیں، لوگ اسے جاننے کے بعد اپنا کلیجہ نوچیں گے۔ شادی انسان کی زندگی کا سب سے حسین خواب ہوتا ہے۔ میں ایم ایل اے ہو چکا تھا سن 80 میں، لیکن میرے مزدور، رضا ٹیکسٹائل کے مزدور اپنی روزی سے بے روزی ہو گئے تھے۔ چمنی سے نکلنے والا دھواں بند ہو گیا تھا اور میں ان کی کوٹھریوں کی پیال پر سوتا تھا۔ میں نے شادی کی تاریخ ہٹانا چاہیے، مگر جواب ملا کہ اگر اس بار بھی شادی کی تاریخ ہٹی تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے عزیزوں، شاید آپ میں سے کوئی گواہ ہو جس نے میری شادی کی تقریب کو سنا ہو یا جانا ہو۔ میں نے روڈ ویز کی ایک بس کرائے پر لی تھی اور میرے بھائی کے پاس ایک بہت چھوٹی سی پرانی گاڑی تھی، اسٹینڈرڈ کار جو ہوتی بھی نہیں ہے۔ ہم یہ 2 گاڑیاں لے کر گئے تھے اور بس راستے میں خراب ہو گئی تھی، اور وہاں سے ہم جو دہیز لے کر آئے تھے وہ ایک اٹیچی میں میری بیوی کے کچھ کپڑے تھے اور اس کا سوا کچھ نہیں تھا۔ لاکھوں والوں، میں نے اپنی خوشیوں کے لیے کبھی تمہیں نہیں بیچا۔ میں بھی بہت دہیز والی شادی کر سکتا تھا، میں بھی بہت شاندار ولیمہ کر سکتا تھا، لیکن میرے مزدور بھوکے تھے۔ ان بھوکے مزدوروں کے رہتے ہوئے میں نے ایک بہت اہم سنت کو ترک کیا تھا، اس لیے کہ آنے والا کل یہ نہ کہے کہ ہزاروں مزدور اپنی ضرورتوں کے لیے ترس رہے تھے اور اعظم خان اپنی زندگی کی خوشیاں منا رہا تھا۔ ہماری زندگی میں چھل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دھوکے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں بادشاہ نہیں ہو سکا اور آج کے جمہوری دور میں یہ ناممکن ہے، لیکن میں جو ہو سکا اس میں میں نے آپ کے ساتھ کہیں بددیانتی نہیں کی۔ میں اس اولاد کی قسم کھاتا ہوں، میں نے اپنے اولادوں کے حق کاٹے ہیں۔ میں نے انہیں اچھے لباس نہیں دیے، میں نے انہیں اچھی اسکولوں میں بھی نہیں پڑھایا۔ میں اس حیثیت میں تھا کہ میں انہیں لندن بھیج کر پڑھا سکتا تھا، میں انہیں بچپن سے اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں پڑھا سکتا تھا، اور میری یہ بھی حیثیت ہو چکی تھی کہ اسکول والے شاید فیس بھی نہ لیتے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میرے بچوں نے، کیونکہ یہ اسکول نہیں تھے، انہی اسکولوں میں پڑھا جہاں آپ کے بچے پڑھتے تھے، اور جب عبداللہ کا داخلہ گلگوٹیا میں ہوا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ انہیں موٹر سائیکل دلوا دی جائے، کیونکہ جہاں یہ رہتے تھے وہ بہت پاس کے پتہ ہے۔ میں نے وہ بھی نہیں کیا، اور ایم ٹیک پاس کرنے تک میرا بیٹا وہ 3 ویلر جس میں 10 لوگ بیٹھ کر چلتے ہیں ان سے اپنے کمرے سے اپنے کالج تک جاتا ہے۔ ہم نے زندگی کے جو ماپدنڈ طے کیے ہیں، لوگ اسے جاننے کے بعد اپنا کلیجہ نوچیں گے۔ شادی انسان کی زندگی کا سب سے حسین خواب ہوتا ہے۔ میں ایم ایل اے ہو چکا تھا سن 80 میں، لیکن میرے مزدور، رضا ٹیکسٹائل کے مزدور اپنی روزی سے بے روزی ہو گئے تھے۔ چمنی سے نکلنے والا دھواں بند ہو گیا تھا اور میں ان کی کوٹھریوں کی پیال پر سوتا تھا۔ میں نے شادی کی تاریخ ہٹانا چاہیے، مگر جواب ملا کہ اگر اس بار بھی شادی کی تاریخ ہٹی تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے عزیزوں، شاید آپ میں سے کوئی گواہ ہو جس نے میری شادی
میری شادی کی تقریب کو سنا ہو یا جانا ہو، میں نے روڈ ویز کی ایک بس کرائے پر لی تھی اور میرے بھائی کے پاس ایک بہت چھوٹی سی پرانی گاڑی تھی، اسٹینڈرڈ کار جو ہوتی بھی نہیں ہے۔ ہم یہ 2 گاڑیاں لے کر گئے تھے اور بس راستے میں خراب ہوئی تھی اور وہاں سے ہم جو دہیز لے کر آئے تھے وہ ایک اٹیچی میں میری بیوی کے کچھ کپڑے تھے اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ رامپور والوں، میں نے اپنی خوشیوں کے لیے کبھی تمہیں نہیں بیچا۔ میں بھی بہت دہیز والی شادی کر سکتا تھا، میں بھی بہت شاندار ولیمہ کر سکتا تھا، لیکن میرے مزدور بھوکے تھے۔ ان بھوکے مزدوروں کے رہتے ہوئے میں نے ایک بہت اہم سنت کو ترک کیا تھا، اس لیے کہ آنے والا کل یہ نہ کہے کہ ہزاروں مزدور اپنی ضرورتوں کے لیے ترس رہے تھے اور اعظم خان اپنی زندگی کی خوشیاں منا رہا تھا۔ ہماری زندگی میں چھل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دھوکے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم اپنی حدیں جانتے ہیں، لیکن ہم آپ کے واقعی چوکیدار بننا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو غداری کا پارٹ نہیں بڑھائیں گے۔ آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہ کیا ہے، نہ کریں گے۔ ضلع کا وکاس کیا ہے، اور اگر ہندوستان کی سنسد میں بیٹھنے اور بھارت کی سرکار میں حصہ داری کا کوئی موقع ملتا ہے، رامپور والوں، یہ تمہارے لیے ایک بڑا سمان ہوگا، کیونکہ یہ شخص کیونکہ تمہارے بیچ کا یہ شخص کل بھی تمہارے ساتھ سادگی سے رہتا تھا، آنے والے کل بھی تمہارے ساتھ سادگی سے رہے گا۔ اس لیے اس کے ساتھ اپنائیت کا رشتہ رکھو، پیار کا رشتہ رکھو، محبت کا رشتہ رکھو، کیونکہ زہر سے زندگی نہیں چلتی۔ جو زہر مودی جی دے رہے ہیں اور جو زہر یوگی جی دے رہے ہیں، اس سے یو پی بھی اور ہندوستان بھی دونوں خطرے میں آ جائے گا۔ 23 تاریخ کو یقیناً چناؤ ہے، لیکن ضلع انتظامیہ اور رامپور کی پولیس اپنی بہت بد عملی پر اتری ہوئی ہے۔ رکیں آپ، کوئی نہیں، ابھی وقت ہے، 5 بجنے میں وقت ہے۔ بہت بد عملی پر اترے ہیں، کمزور ورکرز کے گھروں پر چھاپے ڈل رہے، دروازے توڑے جا رہے ہیں، سامان لوٹا جا رہا ہے۔ میں سارے افسران سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بہت غلط کر رہے ہیں، بہت غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی اطلاع اب صرف رامپور کے افسران کو نہیں بلکہ ہندوستان کے ان سیاستدانوں کو بھی ہے جنہیں آنے والے کل ہندوستان کو چلانا ہے، جنہیں کل ہندوستان کو چلانا ہے۔ انہیں بھی یہ معلوم ہے کلکٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہو، ایس پی صاحب آپ کیا کر رہے ہو، اے ڈی ایم صاحب آپ کیا کر رہے ہو، ایس ڈی ایم صاحب آپ نے کیا کیا ہے، سٹی مجسٹریٹ صاحب 5 دن ہو گئے ایک داڑھی والے نوجوان بچے کو جیل میں بند کر رکھا ہے آپ نے، اور آپ صرف اس لیے کرسی پر نہیں بیٹھ رہے ہیں کہ آپ کو اس کی ضمانت لینا پڑے گی۔ اگر آپ منڈے ضمانت نہیں دیں گے تو میں ہائی کورٹ جاؤں گا یہ بتانے کے لیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں، بے لیول آفنس میں بھی آپ اس کو ضمانت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے ظلم، یہ نا انصافی جو سوچی نہیں جا سکتی۔ بالکل تھانوں کے انچارج اپنے پولیس والوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہٹ جا میرے سامنے سے کیونکہ تیرا نام کھلا ہے۔ پتہ نہیں کس ہوش میں ہے، کیا سوچ رکھا ان لوگوں نے۔ دور بدلے گا ہی نہیں، انصاف کا زمانہ آئے گا ہی نہیں، اور حساب کے دن آئیں گے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیا سوچ رکھا ہے۔ میں آپ سے کل جاوید خان کے گھر، میرا بچہ ہے جاوید قریشی، اس کے گھر ممبر تلاشی ہوئی ہے، بدسلوکی ہوئی ہے، اور اس کی امید
امید رکھی جا سکتی ہے کہ 23 تاریخ کو یہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، اس بیچ میں بھی بدسلوکی کریں گے، لیکن آپ کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جمے رہنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ کیا جائے، وہ سارے ثبوت مہیا ہیں میرے لیے۔ میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ میرے آنسو میری کمزوری کے آنسو نہیں ہے، میری بزدلی کے آنسو نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اور میں نے اعلان کیا ہے کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ سکتا ہے، لیکن ایک وقت فیصلہ لینے کے بعد میں اپنے فیصلے سے نہیں ہٹتا ہوں۔ لیکن لوگوں کا درد اور تکلیفیں دیکھ کر جو مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کو لے کر میں نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے، اور میری محنت کو اگر کہیں کوئی نقصان ہوتا ہے، اس کو کوئی نیچا دکھانا چاہتا ہے، اسے ضرب لگاتا ہے، اور اس مقصد کو جو انتہائی پاک ہے اس پر کسی کے نظر آتی ہے، تو میرا دل بھی روتا ہے، میری آنکھیں بھی روتی ہیں، میرا احساس بھی روتا ہے۔ میرے لیے اس سے زیادہ تکلیف و ذلت کی اور کیا بات ہے کہ میرے معصوم بچوں کے کان پکڑ کر اسی سامنے والی عمارت سے اٹھائے گئے تھے۔ میں نے یہ عمارتیں اپنے لیے مہر کے طور پہ نہیں بنائی تھی، نہ خالی کرائی تھی، نہ ان کی تزئین کاری کرائی تھی۔ میں نے اب سے تقریباً 42 سال پہلے، جہاں آج RPS گرلز اسکول چلتا ہے، اس عمارت کو جہاں نواب کا ولی عہد رہتا تھا، ہمارے قائد علی جناب محمد آزد خان صاحب، چیئرمین اظہر احمد خان صاحب، عظیم صاحب، منویر چکارا جی اور تمام لوگ، اور خاص طور پر ہمیشہ کی طرح آج کے تاریخی جلسے میں آئے ہوئے رامپور کی عظیم و شان عوام کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے ایک صاحب نے علی اور بجرنگ بلی کا جھگڑا کرا دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، علی بھی ہمارے، بجرنگ بلی بھی ہمارے، علی بھی ہمارے، بجرنگ بلی بھی ہمارے، ہمیں علی بھی چاہیے، بجرنگ بلی بھی چاہیے، لیکن انارکلی نہیں چاہیے۔ علی بھی چاہیے، بجرنگ بلی بھی چاہیے، لیکن انارکلی ہمیں نہیں چاہیے۔ بہت شکریہ تمام لوگوں کا، آپ سب